ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سیدنا و مولانا محمد افضل الصلوات بعدد معلوماتک و بارک وسلم۔ معزز و محترم حاضرین، سامعین اور ناظرین، سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام اور ان کے مقابلے میں فرعون و آل فرعون کا جو ذکر قرآن کریم نے فرمایا ہے، گزشتہ درس سے ہم نے اسے شروع کیا، اور پہلا درس جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے لے کر آپ کے مبارک شباب تک، آپ کی جوانی تک، اور آپ کی شادی تک کا جو ذکر قرآن نے فرمایا ہے، ہم نے اسے سمجھنے کی کوشش کی ہے، خصوصاً سورۃ قصص میں۔ اور آج سے ہم انشاءاللہ آپ کی بعثت سے لے کر فرعون کی غرقابی تک جو قرآن کریم نے اس واقعے کا حصہ بیان فرمایا ہے مختلف صورتوں میں، انشاءاللہ اسے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب حضرت شعیب علیہ السلام کی بچی سے، آپ کی صاحبزادی سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نکاح ہوا، اور پھر 10 سال تک آپ ان کے پاس رہے، یعنی حضرت شعیب علیہ السلام کی خدمت کرتے رہے، اور وہ خدمت جو ہے ان کی بکریاں، ان کے ریوڑ چرانا بھی تھا اور دیگر خدمات بھی شامل تھیں۔ اس کے بعد جب آپ وہاں سے واپس آ رہے تھے اپنے اہل کے ساتھ، اپنی گھر والی کے ساتھ، راستے میں ہی اللہ تعالیٰ نے آپ کو وحی عطا فرمائی اور آپ کو نبوت کا تاج عطا فرمایا۔ اللہ کے علم میں تو آپ پہلے ہی نبی تھے، لیکن باقاعدہ جب اعلان نبوت کا حکم آتا ہے اللہ کی طرف سے تو اس وقت آیا، اور پھر آپ فرعون کے پاس پہنچے، جیسے اللہ کا حکم تھا کہ میرا پیغام وہاں تک پہنچاؤ۔ تو آپ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ اے اللہ، میں اکیلا فرعون کے دربار میں نہیں جاتا، آپ کرم فرمائیں اور میرے بھائی کو بھی میرے ساتھ میرا وزیر اور میری نبوت اور رسالت میں شریک فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی نبی بنایا، جو آپ سے عمر میں بڑے تھے 10 سال، حضرت ہارون علیہ السلام، لیکن آپ کی دعا سے اللہ نے انہیں بھی شرف نبوت اور رسالت سے نوازا۔ پھر فرعون کے دربار میں پہنچے، وہاں جو معجزات اللہ نے عطا فرمائے تھے، ان معجزات کا، ان آیات بینات کا اظہار فرمایا، تو فرعون نے کہا کہ یہ جادو ہے۔ تو فرعون نے پھر ان کے مقابلے کے لیے اپنی ریاست کے، مصر کے تمام جادوگر اکٹھے کیے، اور اللہ تعالیٰ نے ان جادوگروں کے مقابلے میں بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فتح اور کامیابی عطا فرمائی، اور وہ جادوگر وہیں مسلمان ہو گئے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا جو سانپ بنا ہے، اس انداز میں وہ مظاہرہ ہوا آپ کے کمال کا، تو جادوگر سمجھ گئے کہ یہ جادوگری نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی نبوت ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا فرمودہ یہ معجزہ ہے۔ وہ مسلمان ہو گئے۔ تو فرعون نے ان جادوگروں کو پہلے تو انہیں یہ سزا دی کہ مخالف سمتوں سے ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے، اور پھر ان کو سولی چڑھا دیا۔ لیکن ایسا پکا ایمان تھا ان کا کہ وہ اپنے ایمان سے جو ہے وہ پیچھے نہیں ہٹے، اس پہ مستقیم رہے اور ثابت قدم رہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ راتوں رات اپنی قوم کو، جو بنی اسرائیل تھی، اسے لے کر آپ مصر سے روانہ ہوں۔ تو آپ اللہ کے حکم سے رات کو روانہ ہوئے، اور صبح جب فرعون کو پتہ چلا تو انہوں نے تعاقب کیا آپ کی قوم کا، بنی اسرائیل، اور آپ کو پکڑنے کی کوشش کی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو معجزہ عصا کا عطا فرمایا تھا، اللہ نے فرمایا کہ یہ معجزہ، یہ جو عصا ہے، آپ اس کو جو سمندر ہے اس پہ ماریں تو آپ کے لیے راستے بن جائیں گے۔ پیچھے فرعون کی فوج تھی، آگے سمندر تھا، تو یہ بڑی پریشانی والی حالت تھی آپ کی قوم کے لیے، لیکن اللہ تعالیٰ نے سمندر کو خشک کر دیا، راستے بن گئے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ گزر گئے۔ جب فرعون اس میں داخل ہوا تو اللہ نے اسے غرق کر دیا۔ تو اس طرح فرعون جو ہے اپنے انجام کو پہنچا۔ تو یہ خلاصہ ہے آج کی جو ہمارا درس ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یعنی بعثت سے لے کر فرعون کے غرق ہونے تک۔ اس کے بعد پھر ایک لمبا سفر ہے، بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح اپنی
نعمتیں عطا فرمائیں اور کس طرح مختلف مواقع پر انہوں نے ہٹ دھرمی اور ضد کا مظاہرہ کیا، انشاءاللہ وہ پھر ہم اگلے درس سے اس کو شروع کریں گے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب حضرت شعیب علیہ السلام کے گھر سے چلے، آپ کی عمر مبارک تقریباً 40 سال تھی، تو سورۃ قصص کی ہی آیات، سورۃ قصص کا یہ تیسرا رکوع یہاں سے شروع ہو رہا ہے، بلکہ چوتھا رکوع۔ فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا، کہ جب وہ میعاد پوری کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام چلے، یعنی 10 سال جو انہوں نے خدمت کرنی تھی حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس رہ کر، یہ میعاد جب پوری ہو گئی اور اپنی گھر والی کو ساتھ لے کر، حضرت شعیب کی جو صاحبزادی تھی، آپ اپنے گھر کی طرف چلے واپس، تو مصر کی طرف، مدین سے آپ مصر واپس آ رہے ہیں۔ راستے میں آنس من جانب طور نارا، شدید ٹھنڈی رات تھی، سردی تھی، اور ہوا بھی بڑی چلنگ قسم کی اور ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، تو آپ نے طور کی طرف دیکھا، یہ جو کوہ طور ہے جس پر آپ کو بعد میں اللہ تعالیٰ نے اپنا کلام بھی عطا فرمایا، 40 رات آپ تشریف لے گئے، انشاءاللہ آگے ہم پڑھیں گے، تو اسی طور پہاڑ کی طرف سے آپ کو آگ نظر آئی۔ قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلی آتیکم منها بخبر او جذوة من النار لعلکم تسخرون، آپ نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ آپ یہاں ٹھہریں، میں اس آگ کی طرف جاتا ہوں، تو وہاں سے آپ کے لیے یا کوئی خبر لے آؤں گا راستے کی، کیونکہ وہ موسم اتنا خراب ہو گیا تھا کہ آپ کے لیے راستہ جو ہے وہ بھی جاننا مشکل ہو گیا تھا کہ اصل راستہ کون سا ہے مصر کی طرف۔ تو انہیں کہا کہ یا تو آگ جل رہی ہے، یہاں سے کوئی خبر لے آؤں گا کہ سیدھا راستہ کون سا ہے، اور یا یہاں سے کچھ آگ لے آؤں گا تاکہ لعلکم تسخرون، تاکہ تم اس سے ہاتھ تاپ سکو، کیونکہ سردی شدید تھی، تو تاکہ تم گرم ہو سکو اس آگ کو تاپ کر۔ فلما اتاها نودي من شاطئ الوادي الايمن في البقعة المباركة من الشجرة ان يا موسى اني انا الله رب العالمين، جب آپ اس آگ کے پاس پہنچے جو اس برکت والی جو زمین ہے اس کی دائیں جانب تھی، من شاطئ الوادی الایمن، اس برکت والی زمین، اس وادی کے دائیں طرف جب آپ پہنچے تو ایک درخت سے آپ کو آواز آئی، یا موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین، کہ اے موسیٰ میں رب العالمین ہوں، میں اللہ ہوں تمہارا رب، رب العالمین، یعنی وہ جو آگ آپ کو نظر آ رہی تھی وہ دراصل اللہ تعالیٰ کا نور تھا، اس کی شان کے مطابق، اللہ نور السماوات والارض۔ اور پھر آپ کو اللہ تعالیٰ نے 2 معجزات عطا فرمائے، ایک معجزہ وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّا مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو فرمایا کہ اے موسیٰ یہ جو آپ کے ہاتھ میں عصا ہے اس کو پھینکو، یعنی آپ کے پاس عصا تھا جس سے آپ بکریاں چراتے تھے، اور اس وقت بھی ریوڑ بکریاں بھی آپ کے ساتھ تھیں جب واپس جا رہے تھے، حضرت شعیب علیہ السلام نے آپ کو بکریاں بھی عطا فرمائی تھیں، تو اس وقت بھی ساتھ تھیں، وہاں بٹھا کے اپنے گھر والوں کے ساتھ انہیں آئے تھے، تو اللہ نے فرمایا کہ یہ عصا جو ہے اس کو نیچے پھینکو۔ اب یہاں پہ اس عصا کی زیادہ تفصیل نہیں اس جگہ سورۃ قصص میں، لیکن سورۃ طٰہٰ میں اس کو زیادہ تفصیل سے بیان فرمایا۔ مثلاً وہاں پہ ذکر ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ اے موسیٰ علیہ السلام آپ کے ہاتھ میں کیا ہے، اور ساتھ یہ بھی ہے کہ جب آپ اس جگہ پہنچے جہاں آپ کو آگ نظر آئی تھی تو وہاں اللہ نے آپ کو فرمایا انی انا ربک فاخلع نعلیک، کہ اے موسیٰ علیہ السلام میں تمہارا رب ہوں، بس اپنی نالین اتار دیجیے۔ وہ مقدس وادی تھی، اللہ تعالیٰ کا دیدار ہو رہا تھا، اس کی شان کے مطابق، یعنی جس طرح اللہ نے تجلی کی صورت میں پسند فرمایا، تو وہاں آپ کو جوتے اتارنے کا بھی حکم فرمایا گیا، یہ ذکر سورۃ طٰہٰ میں ہے۔ اور پھر دوسرا سوال و جواب وہ وہاں پہ نہیں ہے سورۃ قصص میں یا دیگر مقامات کے سورۃ شعراء میں یا سورۃ نمل میں، لیکن یہاں پہ یہ سورۃ طٰہٰ میں ایک سوال و جواب بھی ہے کہ اللہ نے آپ سے پوچھا ما تلک بیمینک یا موسیٰ، اللہ نے پوچھا کہ اے موسیٰ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ حضرت موسیٰ نے عرض کی ہی عصایا، یہ میرا عصا ہے، یعنی وہ ڈنڈا جو آپ کے ہاتھ میں تھا، تو یہ میرا عصا ہے، اتوکأ علیہا واہش بہا علی غنمی۔ اب اللہ تعالیٰ نے نہیں پوچھا یہ کہ اس سے کرتے کیا ہو، لیکن آپ نے خود ہی احتراماً اللہ تعالیٰ کو اس عصا کی تفصیل بھی بتائی کہ میں نے کیوں اٹھایا ہوا ہے۔ عرض کی اتوکأ علیہا، میں اس پر ٹیک لگاتا ہوں، واہش بہا علی غنمی، اور میں اس سے اپنی بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں، جیسے درخت اونچے ہوتے ہیں تو انہیں جھاڑ جھاڑ کے پتوں کو تاکہ بکریاں کھا سکیں، تو یہ کام کرتا ہوں۔
ولی فیہا مآرب اخری، اور اس کے علاوہ بھی میرے لیے اور بہت سے فائدے ہیں اس عصا میں۔ اللہ نے پھر فرمایا القی یا القھا یا موسیٰ، اے موسیٰ اس عصا کو پھینکیے۔ تو جب آپ نے پھینکا فالقاها فاذا هي حیۃ تسعی، وہاں پہ فرمایا کانہا جان، تین لفظ ہیں جو قرآن نے بولے ہیں کہ جب آپ نے عصا پھینکا تو اس کی کیا کیفیت ہوئی۔ ایک جگہ فرمایا یہاں پہ ہے فاذا هي حیۃ تسعی، تو وہ دوڑتا ہوا سانپ بن گیا، یعنی لہرانے لگا اور دوڑنے لگا۔ اور سورۃ قصص کے الفاظ ہیں کانہا جان، جان بھی سانپ کو کہتے ہیں، حیۃ بھی سانپ کو کہتے ہیں، اور دو صورتوں میں ثعبان ان کا لفظ ہے، ثعبان اژدہا کو کہتے ہیں، بڑا سانپ، ثعبان مبین، فاذا ہی ثعبان مبین سورۃ شعراء میں فرمایا گیا۔ تو قرآن کریم میں چونکہ تین الگ الگ الفاظ بولے گئے ہیں، دو الفاظ کا مطلب تو سانپ ہے، ایک کا مطلب اژدہا ہے، تو علماء نے فرمایا کہ اللہ کے حکم سے اس کی مختلف شکلیں ہوتی تھیں، چھوٹا سانپ بھی بنتا تھا، بڑا بھی بنتا تھا، اور فرعون کے سامنے جب وہ ظاہر ہوا تو فرعون کو بڑا اژدہا نظر آیا، یہ بہت بڑا سانپ ہے، مجھے کھا جائے گا، تو دشمنوں کو خوفزدہ کرنے کے لیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں خوف پیدا ہوا، تو یہاں سورۃ قصص میں الفاظ ہیں وَلَّا مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ، کہ آپ نے جیسے ہی اس سانپ کو دیکھا تو آپ پیٹھ پھیر کر چل دیے، واپس چل دیے اور مڑ کے بھی نہ دیکھا، یعنی آپ کے قلب مبارک میں ایسا اس کا خوف پیدا ہوا کہ عصا جب پھینکا ہے تو وہ اچانک سانپ بن گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر آواز دی یا موسیٰ اقبل ولا تخف، اے موسیٰ آگے بڑھیے اور خوف نہ کیجیے، انک من الآمنین، بے شک آپ امن والوں میں سے ہیں، آپ کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ تو یہ ایک معجزہ اللہ نے عطا فرمایا کہ یہ جو سانپ ہے، یہ جو عصا ہے، یہ سانپ بن گیا۔ اب وہ سانپ تو بنا ہوا تھا، تو اللہ نے فرمایا اسلک یدک فی جیبک تخرج بیضاء من غیر سوء، اب یہ دوسرا معجزہ عطا فرمایا کہ اپنے گریبان میں ہاتھ ڈالیے، آپ کا ہاتھ جب واپس آئے گا تو وہ سفید اور چمکتا ہوا اس سے نور اور روشنی نکلے گی۔ اپنا دست مبارک گریبان میں ڈالا تو وہ چمکنے لگا، تو جب اس میں چمک پیدا ہوئی تو پھر اللہ نے فرمایا وَضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّهْبِ، کہ چونکہ دل میں ایک خوف سا پیدا ہو سکتا تھا تو اللہ نے فرمایا کہ اسے اپنے ساتھ ملا لیں، اپنے ہاتھ کو، تو خوف جاتا رہے گا۔ یہ یعنی اپنا ہاتھ جس کی وجہ سے آپ کو ڈرے کہ یہ ہاتھ کی کیا صورت ہو گئی ہے کہ وہ سورج کی طرح چمک رہا ہے، تو اللہ نے فرمایا یہ ابھی پھر اپنی اصلی حالت میں آ جائے گا، ہاتھ دوبارہ اپنے ساتھ ملا لیجئے۔ ان الفاظ کے ساتھ ایک حدیث پاک علماء نے، مفسرین کرام نے یہاں پہ لکھی ہے، خصوصاً ابن کثیر نے، وہ فرماتے ہیں وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ أَعَمُّ مِنْ هَذَا وَهُوَ أَنَّهُ أَمَرَ عَلَيْهِ السَّلَامُ، کہ یہ جو ہے کہ ہاتھ اپنے ساتھ ملائیں اپنے جسم کے ساتھ، تو آپ فرماتے ہیں کہ یہ ایک عمومی حکم بھی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی تفصیل فرمائی، آپ فرماتے ہیں اذا خاف من شیء ان یضم الیہ یدہ فاذا فعل ذلك ذهب عنه ما یجده من الخوف، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی بھی شخص کو تم میں سے کبھی خوف محسوس ہو، ڈر محسوس ہو، تو اپنے ہاتھ اپنے جسم سے ملا لیا کرو، اپنے پہلو سے، اپنے سینے سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو حکم فرمایا کہ اے موسیٰ اپنے ہاتھ اپنے جسم سے ملا لیجیے، خوف جاتا رہے گا۔ تو جو شخص بھی ایمان والا اب اگر کبھی اس پر کوئی خوف داری ہو، کسی قسم کا بھی ہو سکتا ہے، کوئی نفسیاتی یا ذہنی خوف ہو، یا کسی سالڈ وجود کا خوف ہو، سامنے کوئی چیز بعض اوقات درندہ یا کوئی اس قسم کا خوف ہو، تو اپنے سینے سے، اپنے پہلو سے اپنے ہاتھ ملائے گا تو انشاءاللہ اللہ کی اس حکم سے خوف دور ہو جائے گا۔ تو یہ دو معجزات اللہ نے آپ کو عطا فرمائے، اور پھر اس کے بعد یہ بھی حکم فرمایا کہ فَذَانِكَ بُرْهَانَانِ مِن رَبِّكَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ، یہ آپ کے دو معجزے ہیں، یہ لے کر آپ فرعون اور اس کے گروہ کی طرف جائیے، انہم کانوا قوما فاسقین، بے شک وہ فاسق لوگ ہیں۔ تو اسی کا ذکر پھر سورۃ طٰہٰ میں بھی ہے، جو الفاظ پہلے پڑھے ہیں، تو وہاں پہ ذرا زیادہ تفصیل ہے پھر کہ جب آپ نے اللہ تعالیٰ کا یہ حکم سماعت فرمایا کہ اب جائیے فرعون کی طرف، اذهب الى فرعون انه طغى، سورۃ طٰہٰ کے الفاظ ہیں، اس نے سرکشی اختیار کی ہے، لہذا فرعون کے پاس جائیے اور اس تک اللہ کا پیغام پہنچائیے۔ اب یہاں سورۃ طٰہٰ میں پھر آپ کی دعائیں ہیں کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبوت اور رسالت کا منصب عطا ہونے کے بعد، اور اللہ کا یہ حکم کہ یہ دعوت کا جو پیغام ہے یہ فرعون تک پہنچانا ہے، دعوت
اللہ کی رسالت اور اس کا حکم فرعون تک پہنچانا ہے۔ اس کے بعد آپ نے دعائیں فرمائیں۔ پہلی دعا ہے قال رب اشرح لی صدری، اے اللہ میرا سینہ کھول دے، ویسر لی امری، اور میرے لیے میرا کام آسان کر دے۔ یہ جو بہت بھاری ذمہ داری ہے اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانے کی، ایک ظالم بادشاہ کے دربار میں جو خدائی کا دعویٰ کرنے والا ہے، بہت ہی متکبر ہے، بہت ہی مغرور ہے۔ واحلل عقدۃ من لسانی، اور میری زبان کی گرہ کھول دے، یعنی میرے لیے بولنا اور یہ پیغام پہنچانا آسان کر دے، میں بلیغ انداز میں، فصیح انداز میں اور ایسے انداز میں یہ پیغام پہنچاؤں کہ جو بہتر سمجھ سکے جس تک پیغام پہنچانا ہے۔ اس کا دوسرا معنی علماء نے بیان کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان مبارک میں بچپن سے لکنت تھی، یعنی آپ کی زبان میں گرہ تھی، یعنی لکنت تھی، تو اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ یہ لکنت دور کر دے، کیونکہ اب تیرا پیغام پہنچانا ہے فرعون کے دربار میں کھڑے ہو کر۔ اور پھر آپ کی لکنت کا دور ہونا بھی آپ کا معجزہ بن گیا، کیونکہ فرعون جانتا تھا اسی کے پاس آپ نے پرورش پائی، جوانی تک وہاں رہے، 30 سال کی عمر مبارک تک، تو وہ جانتے تھے کہ آپ کے زبان مبارک میں لکنت ہے، لیکن جب آپ بولنے لگے تو آپ کی زبان روانی سے بولتی تھی، تو لہٰذا یہ بھی دلیل تھی آپ کی حقانیت کی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت و رسالت عطا فرمائی ہے، اور آپ کی زبان کی جو لکنت تھی یا اس میں جو پہلے تنگی ہوتی تھی بولنے میں، وہ دور ہو گئی ہے، یفقہوا قولی، تاکہ وہ میری بات کو بہتر طور پہ سمجھ سکے۔ تو پھر عرض کی وجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی اشدد بہ ازری واشرکہ فی امری، اور اے اللہ مجھے میرے گھر والوں میں سے ایک وزیر اور معاون عطا فرما، اور وہ بھی میرا بھائی ہارون ہو، تاکہ اس سے میری کمر مضبوط ہو جائے اور اسے میرے مشن میں، یعنی میری نبوت اور رسالت میں اے اللہ شریک فرما دے۔ کئی نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا انک کنت بنا بصیرا قال قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، اللہ نے فرمایا کہ اے موسیٰ تمہاری ساری دعائیں قبول فرما لی، جتنی دعائیں آپ نے مانگی ہیں آپ کے تمام سوال پورے کر دیے گئے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے آپ پر جو بچپن میں احسان فرمائے تھے، اللہ نے پھر ان کا ذکر فرمایا۔ ایک احسان وہ کہ کس طرح آپ اپنی اماں کی گود میں تھے اور آپ کی جان کو خطرہ تھا، اور اللہ نے حکم فرمایا، وحش فرمائی آپ کی اماں کی طرف کہ انہیں سمندر میں ڈال دیجئے، اللہ خود ان کی حفاظت فرمائے گا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اے موسیٰ اذ اوحینا الی امک ما یوحی، کہ ہم نے کیسے آپ کی اماں کی طرف وحی فرمائی، تو یہ احسان اللہ نے ذکر فرمایا۔ اور دوسرا احسان اللہ نے ذکر فرمایا وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، اور آپ کے اوپر اپنی طرف سے میں نے محبت ڈال دی، دل میں اللہ نے محبت پیدا فرما دی، اور پھر آپ کو اپنی سگی ماں نے ہی دودھ پلایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان احسانات کو ذکر فرمایا، اور پھر فرمایا وَقَتَلْتَ نَفْسًا فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ، اور پھر آپ جب نکل رہے تھے مصر سے تو آپ سے ایک بندہ قتل ہو گیا، تو کس طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس آزمائش سے بھی پھر نجات عطا فرمایا۔ یہ دو احسان اللہ نے خاص طور پہ ذکر فرمائے۔ اور پھر فرمایا اذهب انت واخوك بآیاتی ولا تنیا فی ذکری، اب آپ اور آپ کے بھائی دونوں میری نشانیاں لے کر جائیں اور میری یاد میں سستی نہ کریں۔ اذهبا الی فرعون انه طغى، پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اکیلے جانے کا حکم تھا، جب ان کی دعائیں قبول ہو گئیں اور ان کے بھائی حضرت ہارون بھی ان کے ساتھ نبی بنا دیے گئے، تو اب اللہ نے فرمایا اذهبا، اب دونوں اکٹھے جاؤ فرعون کے پاس، اس نے سرکشی اختیار کی ہے، فقولا له قولا لینا، اور اس کے سامنے نرمی سے بات کرو، لعلہ یتذکر او یخشی، تاکہ وہ نصیحت حاصل کرے اور اس کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو۔ اب یہ جو ذکر ہے ان خاص طور پہ حضرت موسیٰ و ہارون علیہ السلام کا فرعون کے دربار میں پہنچنے کا، تو یہ ذکر پھر سورۃ شعراء میں بھی ہے، سورۃ نمل کی ابتدائی آیات میں بھی ہے، اور کئی اور مقامات پہ سورۃ اعراف میں بھی اس کا ذکر ہے۔ تو جب وہاں پہ آپ تشریف فرما ہوئے تو فرعون کو جو آپ نے الفاظ کہے وہ یہ تھے، پہلے تو اللہ کے حکم کے سامنے عرض کی قال ربنا اننا نخاف ان يفرط علينا او يطغى، دونوں نے عرض کی کہ ہم فرعون کے پاس جا تو رہے ہیں لیکن ہمیں اس سے خطرہ بہت ہے، وہ ظالم بادشاہ تھا کہ وہ ہم پر زیادتی کرے یا سرکشی کرے۔ قال لا تخافا اننی معکما، اللہ نے فرمایا کہ خوف نہ کرو، میں بھی تمہارے ساتھ ہوں، اسمع و ارا، میں سن بھی رہا ہوں گا اور دیکھ بھی رہا ہوں گا، سننے والا دیکھنے والا سمیع و بصیر ہے۔ تو جب فرعون کے پاس پہنچے فقولا انا رسول ربک، انہوں نے کہا کہ ہم اب
تیرے رب کی طرف سے رسول بنا کے بھیجے گئے ہیں، فارسل معنا بنی اسرائیل ولا تعذبہم، ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دو اور انہیں ایذا نہ پہنچاؤ۔ بنی اسرائیل کو بھیجنے کا کیا مطلب تھا، یہ بھی تمام صورتوں میں یا اکثر مقامات میں ذکر فرمایا گیا کہ فارسل معی بنی اسرائیل یا فارسل معنا بنی اسرائیل۔ بنی اسرائیل جو تھے حضرت یوسف علیہ السلام کی یہ اولاد تھے، حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد تھے۔ حضرت یوسف یہاں پہ 400 سال حضرت موسیٰ کے آنے سے پہلے، فرعون سے پہلے 400 سال پہلے یہاں پہ حضرت یوسف علیہ السلام بادشاہ تھے، لہذا ان کی اولاد یہیں پہ مقیم رہ گئی۔ آہستہ آہستہ فرعون کا جو گروہ تھا یا قوم تھی قبطی، تو وہ غالب ہوئے، تو انہوں نے بنی اسرائیل کو غلام بنا لیا، اور غلام بنانے کے بعد ان سے بیگار لیتے تھے، یعنی یہ جو مشکل کام ہے مشقت والے وہ سارے فرعون کی قوم جو ہے وہ بنی اسرائیل سے لیتی تھی، ان کا کام بس ان کی غلامی کرنا تھا، انہیں غلام بنا لیا گیا۔ تو اس میں کئی چیزیں ہیں، خصوصاً کھیتوں میں جو کام کرنے ہوتے یا جانوروں کی دیکھ بھال ہے، اس طرح کے اور مشقت والے کام، یعنی ان کو پورا غلام بنا کے رکھا گیا بنی اسرائیل۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے فرعون کی طرف یہ پیغام لائے کہ بنی اسرائیل کو آزاد کرے اور ان کے ساتھ بھیج دے، حضرت موسیٰ کے حوالے کر دے، تاکہ وہ اپنی قوم کو کسی اور جگہ لے جائے اور فرعون کے مظالم سے جو ہے وہ انہیں نجات مل جائے۔ قد جئناک بآیۃ من ربک، کہ ہم تیرے رب کی طرف سے نشانی لے کر تیرے پاس آئے ہیں، والسلام علی من اتبع الہدی۔ تو اس کے بعد پھر فرعون کے ساتھ اور سوال و جواب بھی ہیں۔ فرعون نے پوچھا کہ فمن ربکما یا موسیٰ، اے موسیٰ تمہارا رب کون ہے جس کی بات کر رہے ہو؟ قال ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدی، حضرت موسیٰ نے عرض کی، ارشاد فرمایا کہ میرا رب وہ ہے کہ جس نے ہر چیز کو اس کی مخصوص ساخت اور شکل عطا فرمائی ہے، پھر ہدایت عطا فرمائی۔ قال فما بال القرون الاولی، فرعون نے پھر پوچھا کہ پہلی قوموں کا کیا حال ہوا جو گزر گئی ہیں؟ قال علمها عند ربی فی کتاب، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کا علم میرے رب کے پاس ہے، لوح محفوظ ہے۔ یعنی غیر ضروری باتیں آپ نے، غیر ضروری تفاصیل جو ہیں وہ فرعون کے سامنے بیان نہیں کی، جو کرنے والی بات ہے ہدایت کی اس حد تک آپ محدود رہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی آپ نے شان اور عظمت بیان فرمائی۔ یہ سورۃ طٰہٰ میں پھر زیادہ تفصیل سے یہ واقعہ ہے۔ تو پھر موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کی اس ارشاد کے بعد جو فرعون کی بات ہے مقابلے میں، وہ یہ ہے کہ قال جئتنا لتخرجنا من ارضنا بسحرک یا موسیٰ، کہ موسیٰ علیہ السلام آپ ہمیں، یعنی بنی اسرائیل کو ہم سے مانگ رہے ہو، تو گویا آپ ہم سے حکومت چھیننا چاہتے ہیں، یہ جادو دکھا کر، نعوذ باللہ، یعنی جو آپ نے اب پیش فرمایا اپنا عصا بھی اور جو ید بیضا تھا وہ معجزات نشانیوں کے طور پہ پیش کیے۔ تو فرعون نے جواب میں یہ کہا کہ یہ جادو دکھا کے آپ دراصل حکومت حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِّثْلِهِ، اب پہلی بات یہ ہے کہ ہم بھی آپ کا پہلے تو جادو سے مقابلہ کریں گے، نعوذ باللہ، آپ بھی یعنی جادوگر ہیں تو ہم باقی جادوگروں کو بلاتے ہیں اور آپ کے ساتھ مقابلہ کراتے ہیں۔ فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَا نُخْلِفُهُ نَحْنُ وَلَا أَنْتَ مَكَانًا سُوًى، تو ایک بڑے میدان میں، کھلے میدان میں پہلے تو مقابلہ ہوگا، اس کے بعد پھر بات آگے چلے گی، نعوذ باللہ، کہ آپ نبی ہیں یا نہیں ہیں۔ تو قال موعدکم یوم الزینہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ بس ٹھیک ہے، جو جشن کا دن ہے، ان کا جو تہوار تھا، جو عید کا دن تھا، فرمایا اس دن جو ہے یہ ہمارے درمیان مقرر ہو گیا۔ وَيُحْشَرَ النَّاسُ ضُحًى، صبح صبح لوگ جو ہیں جمع کر لیں آپ، تو پھر وہاں پہ مقابلہ ہوگا، جو بھی آپ بلا سکتے ہیں ان جادوگروں کو بلائیں۔ تو جادوگر بہرحال بلائے گئے، جب جادوگر پہنچ گئے، ایک طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف فرما ہیں، حضرت ہارون علیہ السلام بیٹھے ہیں، اور دوسری طرف جادوگر ہیں، درمیان میں فرعون ہے، تو باقی ساری مخلوق لوگ اکٹھے ہیں، ایک قسم کا وہ تماشا دیکھنے کے لیے جو فرعون نے جو کہ سب کو اکٹھا کیا۔ تو جب مقابلہ شروع ہونے والا تھا تو فرعون کے جو جادوگر تھے بلائے ہوئے، انہوں نے کہا قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی و اما ان نکون اول من القی، انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، پہلے آپ ڈالیں گے اپنا عصا، یعنی یہ جو عصا کو سانپ بنانے کا مظاہرہ ہے، پہلے آپ کریں گے یا ہم شروع کریں، یعنی ہم میں سے آغاز کون کرے؟ قال بل القوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ پہلے تم ڈالو، یعنی پہل تم کرو۔
فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ، انہوں نے رسیاں بھی پھینکی اور عصا بھی پھینکے، حبالہم وعصیہم، جادوگروں نے رسیاں پھینکی وہ بھی سانپ بن گئی، اور مختلف جو ان کے پاس عصا تھے وہ بھی پھینکے، وہ بھی یعنی سانپ بن گئے چونکہ مقابلے کے لیے آئے تھے۔ اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے حکم آیا وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا، کہ ہم نے کہا کہ اے موسیٰ اب آپ اپنا عصا پھینکیے، جو کچھ انہوں نے کارگزاری کی ہے ان سب کو آپ کا عصا کھا جائے گا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ اپنا عصا مبارک پھینکا تو وہی ہوا جس جیسے اللہ نے حکم فرمایا تھا کہ آپ کا عصا جو ہے ان کی ساری رسیاں اور عصا جو سانپ بنے ہوئے تھے ان سب کو کھا لیا، اور جب آپ نے اٹھایا تو اسی طرح وہ عصا پہلے کی طرح عصا بن گیا، اپنی پہلی حالت میں واپس آ گیا۔ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا، تو فرمایا کہ سارے جو ساحر تھے، جادوگر تھے، وہ سارے سجدے میں گر گئے، یعنی انہیں پتہ چل گیا کہ جہاں تک جادو تھا علم کی بنیاد اور انتہا وہ ہم جانتے ہیں، تو لہٰذا اس سے آگے جادو نہیں ہو سکتا، اس سے آگے حق ہو سکتا ہے، اور وہ حق جو ہے اللہ تعالیٰ کی خاص عطا اور اس کی طرف سے عطا فرمودہ نبوت اور رسالت کا عظیم مظاہرہ اور معجزہ ہو سکتا ہے، جادو نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے انہیں ایمان کی دولت عطا فرما دی۔ قالوا آمنا برب ہارون و موسیٰ، کہ ہم ایمان لے آئے ہارون اور موسیٰ کے رب پر، یہ اعلان کر دیا۔ اب یہ سورۃ اعراف میں بھی ذکر ہے 9 پارے میں، اور یہاں پہ بھی ہے، تو شعراء میں بھی ہے کہ فرعون کو غصہ آیا تو اس نے کہا قال آمنتم لہ قبل ان آذن لکم، فرعون جو کہ سب کو بلایا تو اس نے تھا، جادوگروں زیادہ پیسے اور انعام دینے کا وعدہ بھی کیا تھا، لیکن جب فرعون کے بلائے ہوئے جادوگروں نے کلمہ پڑھ لیا تو فرعون کو بڑی تکلیف ہوئی، کیونکہ ظاہراً اس کی یہ شکست تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے، اس کو اپنی جو بادشاہت ہے اور اقتدار ہے، لوگوں کے سامنے اتنی ہزاروں کی تعداد میں لوگ اکٹھے تھے تماشا دیکھنے والے، تو اسے سبکی محسوس ہونے لگی۔ تو پہلے تو اس نے جادوگروں کو کہا کہ تم نے میری اجازت کے بغیر کلمہ پڑھ لیا ہے، کم سے کم مجھ سے تو پوچھنا تھا، مشورہ تو کرنا تھا۔ انہ لکبیرکم الذی علمکم السحر، اب جیسے ہوتا ہے 2 نمبر لوگوں کا اپنی 2 نمبری کو چھپانے کا طریقہ، تو اب اس نے کہا کہ اب میں سمجھ گیا ہوں کہ تم پہلے ہی ان کے ساتھ ملے ہوئے تھے، یہ تمہارا نعوذ باللہ جیسے نورا کشتی ہوتی ہے کہ یہ تمہارا استاد ہے نعوذ باللہ اور تم انہی کے شاگرد ہو، لہٰذا آپ لوگوں کے سامنے اس طرح مظاہرہ کر کے تم ظاہراً اپنی کامیابی کا اعلان کر رہے ہو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، لیکن اصل میں تم دونوں آپس میں ملے ہوئے ہو، یہ حضرت موسیٰ اور جادوگر جو ہیں تم پہلے سے ملے ہوئے تھے، لوگوں کے سامنے یہ مظاہرہ کر کے دراصل تم فرعون سے حکومت لینا چاہتے ہو، اور کوئی مقصد نہیں تمہارا، حکومت پر کنٹرول کرنا مقصد ہے۔ اور پھر جادوگروں سے کہا فَلَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ، کہ میں تمہارے ہاتھ پاؤں مخالف سمت سے کاٹ دوں گا، ایک ہاتھ اور دوسری طرف سے پاؤں، وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ، اور تمہیں سولی چڑھاؤں گا، فی جذوع النخل، کھجور کے تنوں کے پاس، وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَىٰ، ابھی تمہیں پتہ چل جائے گا کہ زیادہ سخت عذاب کس کا ہے اور زیادہ دیر پا عذاب کس کا ہے۔ فرعون نے دھمکی دی انہیں، تو انہوں نے جواب دیا، اللہ نے ان کا ایسا سینہ کھول دیا تھا ایمان کے لیے کہ انہوں نے کہا قالوا لن نؤثرک علی ما جاءنا من البینات، کہ ہم نے جو کھلی نشانیاں دیکھ لی ہیں ان کے مقابلے میں آپ کی کسی دھمکی کو ہم کوئی ترجیح نہیں دیتے، آپ جو مرضی کہتے رہیں، والذی فطرنا، اس رب کے مقابلے میں جسے ہم نے پیدا فرمایا اب ہم کسی خوف اور خطرے کو دل میں نہیں آنے دیں گے۔ فقض ما انت قاض، کر لو جو بھی کرنا ہے، انما تقضی هذه الحیات الدنیا، آپ کے اختیار میں جو ہے وہ یہی دنیا کی زندگی ہے، آخرت اور حق جو اصل کامیابی ہے وہ تو اللہ کے پاس ہے۔ انا آمنا بربنا، ہم اپنے رب پر ایمان لے، لیغفر لنا خطایانا، تاکہ وہ ہماری خطائیں معاف فرما دے، وما اکرہتنا علیہ من السحر، اور جس جادو پر تو نے ہمیں مجبور کیا اللہ ہماری یہ خطا بھی معاف کر کہ ہم اس کے نبی کے مقابلے میں آئے اپنا کمال دکھانے کی۔ واللہ خیر و ابقیٰ، اللہ ہی بہتر ہے اور ہمیشہ رہنے والی ذات اس کی ہے، نہ آپ ابقا ہے نہ آپ کا عذاب ابقا ہے۔ تو اس نے کہا نا کہ کس کا عذاب ابقا ہے، دیر پا ہے، فرمایا دیر پا صرف اللہ کی ذات ہے جس نے ہمیشہ رہنا ہے اور کوئی ہمیشہ رہنے والا نہیں۔ تو جب فرعون اس میں
ناکام ہو گیا اس مقابلے میں، اور ساحرین جو تھے انہوں نے کلمہ پڑھ لیا لوگوں کے سامنے، تو اب فرعون کے پاس اور تو کچھ نہیں بچا تھا، اب یہی تھا کہ اس نے اپنا ظلم جو تھا بنی اسرائیل پر اس کو اور بڑھا دیا۔ تو اس کا ذکر پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام جب دیکھا کہ اس کی مظالم بڑھتے جا رہے ہیں، تو پھر انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، جیسے دیگر انبیاء بھی دعائیں فرماتے رہے، دعائے ذر ربنا اطمس علی اموالہم واشدد علی قلوبہم، اے اللہ ان کے مال برباد کر دے اور ان کے دلوں کو اور سخت کر دے، فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب، یہ اس وقت ایمان نہیں لائیں گے جب تک تیرا عذاب نہ دیکھ لیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون اور آل فرعون کے لیے عذاب کی دعا فرمائی۔ اللہ نے فرمایا قال قد اجیبت دعوتکما، اے موسیٰ و ہارون علیہ السلام تمہاری دعائیں قبول کی جائیں گی۔ تو پھر اللہ کی بارگاہ میں جب دعائیں قبول ہوئی تو پھر فرعون پر، اس کی آل پر، اس کے قوم پر اللہ کی طرف سے عذاب شروع ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نے جو عذاب دیے وہ 6 قسم کے عذاب آئے پہلے، پھر آخری 7واں عذاب جو ہے ان کی آخری ہلاکت تھا جب سمندر میں ہلاک ہو گئے۔ اب یہ جو پہلے 6 عذاب آئے ہیں اس کا ذکر سورۃ اعراف میں ہے، وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ۔ پہلا عذاب یہ تھا کہ ان پر ہم نے قحط سالی مسلط فرما دی، بارشیں رک گئی اور بارشوں کی وجہ سے نقص من الثمرات، یعنی جو اناج ہے، جو میوے ہیں وہ کم ہو گئے، لہذا قحط سالی کی وجہ سے یہ پہلا عذاب یہ تھا۔ دوسرا عذاب فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ، اللہ تعالیٰ نے ان پر پھر طوفان بھیج دی، یعنی پہلے پانی کی قلت اور پھر پانی کی سختی یا اس کی اضافہ اور طغیانی، اس صورت میں اللہ کا عذاب آیا۔ والجراد، اور پھر اللہ نے ان پر ٹٹی دل جو ہے وہ مسلط کر دی، پوری بادلوں کی صورت میں آتی اور جو کچھ پیدا ہوتا ان ساری فصلوں کو کھا جاتی، یہ تیسرا عذاب تھا۔ چوتھا عذاب والقمل، جوئیں ان پر مسلط ہو گئیں، سر میں بھی جوئیں اور ہر چیز میں جوئیں ہوتی، ہر جگہ کیڑے ہوتے۔ والضفادع، اور مینڈکوں کا عذاب آ گیا اللہ کی طرف سے۔ والدم، اور خون، یہ 6 عذاب ان پر آئے۔ ایک قحط سالی کا عذاب ہے، طوفان کا عذاب ہے، ٹڈی دل کا عذاب ہے، جوؤں کا عذاب ہے، اور مینڈکوں کا اور خون کا عذاب۔ پانی بھی خون بن جاتا، جہاں بیٹھتے نیچے سے خون نکل آتا، یعنی ہر جگہ خون خون۔ فاستکبروا وکانوا مجرمین، قوما مجرمین، فرمایا انہوں نے استکبار کیا اور ظلم کیا اپنی جانوں پر، اس وجہ سے اللہ کی طرف سے یہ عذاب آئے۔ لیکن ان عذابوں کے باوجود، یعنی جب عذاب آتا تو حضرت موسیٰ سے کہتے کہ آپ دعا کریں کہ عذاب ٹل جائے تو ہم کلمہ پڑھ لیں گے، اور جب وہ عذاب ٹل جاتا تو پھر جہاں تھے وہیں رہ جاتے، یعنی پھر جو ہے وہ جو وعدہ کرتے پھر وعدے سے مکر جاتے۔ اس کا ذکر بھی سورۃ اعراف میں فرمایا گیا کہ وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ قَالُوا يَا مُوسَى ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ، اے موسیٰ علیہ السلام جب عذاب ان پر واقع ہو جاتا تو کہتے کہ آپ اپنے رب سے دعا کیجئے تو ہم وہی کریں گے جو اللہ نے حکم فرمایا، لَئِن كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسرَائِيلَ، اگر آپ دعا کریں اور یہ عذاب ٹل جائے تو ہم آپ پر ایمان بھی لے آئیں گے اور بنی اسرائیل کو بھی آزاد کر دیں گے، آپ انہیں لے جائیں۔ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ إِلَىٰ أَجَلٍ هُمْ بَالِغُوهُ إِذَا هُمْ يَنكُثُونَ، اور جب ہم عذاب ٹال دیتے، یہ جو 6 عذاب آتے رہے ترتیب سے، جب عذاب ٹل جاتا تو پھر جہاں سے جلے تھے وہیں کھڑے ہو جاتے، وہ کہتے تھے بس یہ ایک فطری کوئی معاملہ تھا، اب ٹل گیا ہے، یعنی قحط سالی ہے تو ختم ہو گئی ہے، بس وہ قدرتی اور فطری امر تھا، تو لہٰذا نعوذ باللہ کہ آپ کی دعا کا بھی کوئی کمال نہیں ہے اور یہ عذاب بھی نہیں تھا۔ تو بار بار اس طرح اپنے وعدوں سے مکرتے رہے، اور پھر آخر میں فانتقمنا منہم فاغرقناہم فی الیم، پھر ہم نے ان سے انتقام لیا اور پھر آخر انہیں سمندر میں غرق کر دیا۔ اور یہ جو غرقابی ہے اس کو بھی مختلف مقامات پہ تفصیلاً بیان کیا گیا ہے۔ یہاں سورۃ طٰہٰ میں یعنی 16ویں پارے میں جہاں بیان فرمایا گیا تو وہاں ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی، اور یہی ذکر پھر سورۃ شعراء میں بھی ہے کہ ہم نے وحی کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف۔ وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي، اسری اسی اسرا سے ہے، رات کو لے جانا، کہ آپ رات کے وقت اپنے بندوں کو بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے نکل جائیں۔ فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا،
اور آپ سمندر میں جا کر، چونکہ آگے سمندر تھا، تو وہاں جا کے اپنا عصا مبارک جب ماریں گے تو سمندر میں خشک جو ہے وہ راستہ بن جائے گا آپ کے لیے۔ لا تخاف درکم ولا تخشا، کسی پکڑنے کا اور خوف جو ہے اس کا آپ دل میں خیال بھی نہ لائیے، اللہ آپ کی حفاظت فرمائے گا۔ تو جب صبح ہوئی اور فرعون کو پتہ چلا کہ بنی اسرائیل تو سارے کے سارے مصر سے نکل گئے ہیں، تو وہ کیسے ہمارے ظلم سے نجات پا گئے ہیں، تو لہٰذا انہوں نے تعاقب کیا۔ فرعون نے فاتبعہ فرعون بجنودہ، اپنا لشکر لے کر، اور حضرت قرآن کریم نے تو تعداد نہیں بتائی کہ بنی اسرائیل کتنے تھے یا فرعون کی قوم کتنی تعداد میں تھی، لیکن ایک قول ہے، حضرت قتادہ تابعی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو وہ فرماتے ہیں کہ فرعون کی قوم جو ہے وہ ڈبل تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم، یعنی بنی اسرائیل سے، اور تعداد کا جو انہوں نے اندازہ اسرائیلیات سے کیا ہے وہ 6 لاکھ بنی اسرائیل تھے اور 12 لاکھ جو ہیں وہ فرعون کی قوم تھی۔ اب 6 لاکھ کا تعاقب کیا 12 لاکھ نے، فرعون کے لشکر نے جتنا بھی تھا بھر، اس میں اللہ نے اس کا ذکر نہیں فرمایا تعداد کا۔ تو فرعون نے صبح جو ہے ان کا تعاقب کیا، تو وہ تو سمندر میں داخل ہو گئے، کیونکہ سمندر نے ان کے لیے راستہ خشک کر دیا۔ تو جیسے وہ سمندر میں داخل ہوئے وہ دوسری طرف نکل گئے، اور فرعون کی قوم جب داخل ہوئی تو فغشیہم من الیم ما غشیہ، تو پھر سمندر نے انہیں ڈھانپ دیا جیسے اللہ کا حکم تھا۔ اس طرح فرعون جو ہے وہ غرق ہو گیا۔ تو یہ ذکر جو ہے قرآن کریم نے کئی صورتوں میں، جن کا میں نے نام لیا ہے، ان صورتوں میں ذرا تفصیل کے ساتھ ہے، لیکن اشارتاً یا اختصار کے ساتھ کئی صورتوں میں اس کا ذکر ہے۔ اب یہ جو فرعون غرق ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کا ایک جگہ پھر ذکر فرمایا سورۃ یونس میں، کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے فرعون کو نشانی بنایا ہے بعد کے لوگوں کے لیے۔ یہ 11ویں پارے میں ارشاد فرمایا گیا، سورۃ یونس ہے، اس کے سورۃ یونس کا 3rd لاسٹ رکوع ہے۔ جب فرعون غرق ہو گیا تو اس کے بعد کا اللہ کی طرف سے یہ جو قرآن کریم کی حقانیت کی دلیل ہے، صداقت کی دلیل ہے، اللہ نے فرمایا فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، آج ہم تیرے بے جان جسم کو بچا لیں گے، یعنی جسم جو ہے تیرا، فرعون سے کہا کہ تیرے جسم کو ہم ختم نہیں ہونے دیں گے۔ اب سمندر میں غرق ہوا ہے تو ظاہر ہے وہاں سے جسم کا ملنا تو ممکن نہیں ہے، اللہ نے فرمایا کہ ہم تیرے جسم کو باقی رکھیں گے، لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، تاکہ اپنے بعد والوں کے لیے یہ عبرت کا نشان بن جائے۔ فرعون جو اپنے آپ کو انا ربکم الاعلی کہتا تھا، خدائی کا دعویٰ کرنے والا، الوہیت کا دعویٰ کرنے والا، میرے علاوہ تمہارا کوئی رب نہیں ہے، جیسے سورۃ زخرف میں اس نے کہا ہے کہ خدا کی نعوذ باللہ ساری نشانیاں میرے اندر موجود ہیں، میرے علاوہ اور کوئی رب نہیں ہے۔ تو یہ سارے دعوے اور غرور اور تکبر اس کا دھرے کا دھرا رہ گیا اور غرق ہو گیا۔ تو غرق ہونے کے بعد اللہ نے اس کا جسم باقی رکھا تاکہ دنیا کے سارے مغرور اور سارے جو متکبر لوگ ہیں وہ دیکھ سکیں کہ غرور کا سر نیچا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں تواضع سے اور جھکنے سے مقام ملتا ہے، اکڑنے والے شیطان بنتے ہیں یا فرعون بنتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے تیرے جسم کو باقی رکھا۔ آج جو فرعون کی ممی موجود ہے مصر میں، اس کی جو لاش موجود ہے حنوط شدہ، اب یہ اسی صدی میں، جو پچھلی صدی تھی یعنی 20ویں صدی، تو اس میں یہ ڈسکور ہوئی ہے، اس کی جو دریافت ہے وہ پچھلی صدی میں ہوئی۔ پھر اس کو فرعون کی لاش کو باقاعدہ فرانس لے جایا گیا، وہاں سائنسدانوں نے اس پر تحقیق کی کہ یہ جسم کیسے پڑا ہوا ہے، تو پھر انہوں نے اس کے اندر جو سمندر کی نمکیات ایسی تھی کہ جس کی وجہ سے اس کا جسم ختم نہیں ہوا، اس پر تحقیق ہوئی ہے کہ واقعتاً یہ وہی فرعون ہے جو کسی زمانے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں حکومت کرتا تھا۔ تو قرآن کریم نے اس کی جو لاش ہے اس کے ڈسکور ہونے سے، دریافت ہونے سے 13.5-14 صدیاں پہلے کہہ دیا تھا کہ اس کی جو لاش ہے اس کو ہم نے باقی رکھا ہوا ہے تاکہ بعد والوں کے لیے نشانی ہو۔ یہ قرآن کی حقانیت اور صداقت کی دلیل ہے آج، کہ جس کو خود جو مغرب کے ایکسپرٹس ہیں باقاعدہ اس کا پاسپورٹ بنایا گیا فرعون کا، مصر سے جب اس کی ممی کو 1960 کی دہائی میں غالباً لے جایا گیا۔ یہ نیٹ پہ بھی آپ اس کی مزید تفصیل دیکھ سکتے ہیں فرعون کی، اس کا وہ شناختی کارڈ بھی موجود ہے جو مصر والوں نے بنایا، اور پھر اس کی لاش کو لے گئے وہ، کیونکہ فرانس والوں نے کہا کہ پھر جو کوئی بھی جسم ہے وہ ہمارے ملک میں
پاسپورٹ کے بغیر نہیں آ سکتا، تو پاسپورٹ کے لیے شناختی کارڈ ضروری تھا، لہٰذا اس کا شناختی کارڈ بھی بنا، اس کا پاسپورٹ بھی بنا اسی لاش کا، اور پھر وہ فرانس میں گئے اور تحقیق ہوئی، اس کی ساری وہ تفصیل موجود ہے۔ تو یہ قرآن کریم کی حقانیت ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس انداز میں اسے محفوظ فرمایا کہ 14 صدیاں پہلے تو کوئی سوچ ہی نہیں سکتا تھا کہ کہیں فرعون پڑا ہوا ہے۔ تو یہ بعد میں دریافتیں ہوئی، اہرام مصر دریافت ہوئے کچھ عرصہ پہلے، ان کے بعد پھر فرعون نیچے جا کے ملا کہ کسی کمرے میں اس کی لاش پڑی ہوئی ہے، اور پھر تحقیق ہوئی واقعی وہی ہے یا نہیں، تو سائنسدانوں نے یہ ثابت کیا ہے جو اس فیلڈ کے ماہر ہیں کہ واقعتاً وہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ ہمیں اس سچے قرآن پر ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ اب اس کو صحیح معنی میں اپنی زندگیوں میں بھی نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ جس طرح یہ سچ ہے اسی طرح قرآن کی ہر بات سچ ہے کہ بچے گا وہی جس نے قرآن کو اپنا مرشد اور رہنما بنایا۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، سیدھے راستے پر چلانے والی یہی کتاب ہے، اللہ تعالیٰ کی کتاب۔ اس واقعے میں جتنا حصہ آج ہم نے پڑھا ہے جو عبرتیں ہیں یا سامان ہے وہ سیکھنے کا یا عبرت کا، وہ چند چیزیں ذکر کر لیتے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ فرعون کے جو جادوگر تھے جب وہ ناکام ہوئے تو انہوں نے کلمہ پڑھ لیا۔ اب یہ انسانی جو فطرت ہے اس کو اگر دیکھا جائے تو یہ اس کے مطابق نظر نہیں آتا، یعنی جو مناظرے کے لیے آتا ہے یا مقابلے کے لیے آتا ہے چاہے وہ ہار بھی جائے لیکن اپنی ہار میدان میں مانا نہیں کرتا، یہ انسان کی طبیعت کے خلاف ہے، تو اپنی ہار مان جائے۔ جو الیکشن ہار جاتا ہے وہ کبھی نہیں مانتا کہ میں ہار گیا ہوں، کہتا ہے دھاندلی ہوئی ہے۔ تو یعنی کوئی بھی شخص ہو، آج تک جتنے مناظرے ہوئے ہیں ہر کوئی جیت کے اٹھتا ہے، دونوں فریق کہتے ہیں کہ ہم جیت گئے ہیں، باہر نکلیں گے تو اشتہار چھپ جائیں گے کہ ایسے فتح مبین ہم کو حاصل ہوئی ہے۔ تو یہ انسانی طبیعت اور مزاج کے خلاف ہے کہ اتنے بڑے دربار میں کوئی مقابلے کے لیے آئے اور حق کو دیکھے اور فوراً ہی سجدے میں گر جائے۔ تو یہ ایسا کیوں ہوا؟ اس پہ جواب دیے گئے، ہمارے مفسرین نے جواب دیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان ساحرین کو ایمان کیوں عطا فرمایا۔ وہ فرماتے ہیں ایمان عطا ہونے کی وجہ جو ہے وہ سوال ہے، جب انہوں نے کہا قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی واما ان نکون نحن الملقین، جب جادوگر وہاں پہ پہنچے تھے، اب حق تو یہ تھا کہ فرعون خود کہتا کہ فلاں شخص پہل کرے تم میں سے، لیکن جادوگروں نے حضرت موسیٰ سے پوچھا کہ آپ پہل کریں گے یا ہم پہل کریں؟ تو حضرت امام زمخشری اور حضرت امام قرطبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ دونوں نے فرمایا، جو امام قرطبی کے الفاظ ہیں کہ تأدبوا مع موسیٰ علیہ السلام فکان ذلک سبب ایمان، انہوں نے جو اللہ کے نبی کا ادب کیا ہے کہ پہل آپ کریں گے یا ہم کریں، یہ جو پوچھنا ہے ان کا اس میں محبت ہے اور ادب ہے، اور اللہ کو نبی کا ادب اتنا پسند آیا کہ انہیں ایمان کا نور عطا فرما، جو فطرت ہی اللہ نے ان کی بدل دی اور ان کے سینے کو اللہ نے کھول دیا ایمان کے لیے۔ اس لیے امام حضرت فخر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر ہے کہ کردم از عقل سوالے کے بگو ایما چیز، عقل در گوش دلم گفت کہ ایما ادب است، کہ میں نے اپنے دل سے پوچھا کہ ادب کیا چیز ہے، تو دل نے میرے کان میں کہا، عقل نے میرے دل کے کان میں کہا کہ ایمان ادب است، ایمان سارا ادب کا نام ہے، ادب سے کبھی محروم نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ ہمیں مؤدب بنائے، خصوصاً انبیاء کرام علیہ السلام، اللہ کے پیارے بندے اولیاء کرام نیک لوگ، ان کا ادب کرنا چاہیے، اور ادب ہی ایمان کی روح اور ایمان کی جان ہے۔ تو فرمایا یہ اسی ادب کی وجہ سے اللہ نے ان کے سینے ایمان کے لیے کھول دیے۔ اور دوسری چیز اس میں کہ حضرت موسیٰ و ہارون علیہ السلام کو کہا گیا کہ فرعون کے پاس جاؤ تو نرمی سے بات کر۔ اب یہاں بھی ایک سوال ہے کہ فرعون کے سامنے تو سختی کرنی چاہیے تھی، وہاں نرمی کا حکم کیوں ہے؟ تو یہاں یہ علماء فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے منہج دعوت و تبلیغ تعلیم فرمایا ہے نبیوں کو کہ کیسے دعوت دینی ہے میری راہ کی طرف، لعلہ یتذکر و یخشی، مطلب یہ ہے کہ وہ نصیحت حاصل کرے، اس کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو۔ تو آپ ایسے طریقے سے بات کریں، کیونکہ جو مغرور شخص ہوتا ہے اس کے سامنے سختی کریں گے تو اس کی تو اعلیٰ آسمان پہ پہنچ جائے گی، وہ تو اور زیادہ بدتمیز ہو جائے گا، اس کی ہٹ دھرمی اور ضد اور بڑھ جائے گا۔ لہٰذا آپ ایسے طریقے سے بات کریں کہ اس کے اندر ہٹ دھرمی اور ضد نہ جاگے بلکہ قبولیت کا جذبہ پیدا ہو۔ تو فرعون کے پاس بھی اگر اللہ کا پیغام پہنچانا ہے تو وہ حکمت عملی سے پہنچانا، یہی حکم ہے ادع الی سبیل ربک بالحکمہ، آقا کریم علیہ السلام کو حکم ہے کہ اللہ کی طرف حکمت سے بلائیے اور اچھی نصیحت سے بلائیے، اور مجادلہ بطریق احسن، اگر تکرار بھی ہو تو وہ بھی خوبصورت ہونی چاہیے،
یعنی اس راستے میں دعوت و تبلیغ کے راستے میں کسی قسم کی شدت کی کوئی اجازت نہیں ہے۔ اور تیسری چیز اس میں تطیر ہے کہ جب فرعون کی قوم پر 6 عذاب ایک کے بعد دیگر آئے اور پھر 7واں عذاب تو آخری آیا، تو ان عذاب جب بھی آتے تو وہ حضرت موسیٰ کی قوم سے کہتے یا حضرت موسیٰ سے کہتے فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ، تو وہ کہتے تھے نعوذ باللہ کہ اے موسیٰ یہ آپ کی اور آپ کے لوگوں، آپ کے ساتھ جو کلمہ پڑھنے والے ہیں، یہ ان کی بدشگونی کی وجہ سے، نعوذ باللہ تمہاری نحوست کی وجہ سے ہم پہ عذاب آتے ہیں۔ اب بجائے اس کے کہ انسان اپنے عمل کو ٹھیک کرے، آج بھی اللہ معاف کرے ہمارا رد عمل یہی ہوتا ہے کہ بجائے خود کو ٹھیک کرنے کے ہم دوسرے میں ہی کیڑے نکالتے ہیں۔ تو اپنے عذاب جو ان پر آ رہے تھے، بجائے اس کے یہ کہنا کہ چلو یہ عذاب آیا ہے اب ہم سدھر جائیں، تو وہ الٹا حضرت موسیٰ اور ان کی قوم کو کہتے تھے کہ تمہاری وجہ سے نعوذ باللہ نحوست ہے اور بدشگونی ہے۔ الا انما طائرهم عند اللہ، قرآن کہتا ہے کہ یہ ان کی نحوست جو ہے یہ اللہ کی طرف سے ثابت ہو چکی تھی، نحوست ان کے اعمال کی تھی، یعنی جو ہماری بد عملی ہے اس کو نہیں دیکھتے کہ ہم کر کیا رہے ہیں۔ اکثر کوئی مسئلہ پریشانی ہو جائے تو ہم کہتے ہیں کہ ہم نے آج تک کیا ہم سے جرم ہو گیا ہے کہ ہمارے گھر کا یہ حال ہے۔ تو کیا جرم کا تو یہ مطلب ہے کہ گویا ہم کوئی گناہ کر تو نہیں سکتے ہیں، تو معصوم کوئی گناہ کیسے ہو گیا ہو۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن کریم کو آپ پڑھیں یا میرے کریم آقا علیہ السلام کی احادیث پڑھیں تو حضور علیہ السلام نے سب سے بڑی وجہ اللہ کی نافرمانی بیان کی ہے۔ اللہ کی نافرمانی سے بھی ہر قسم کی آزمائشیں انسان کی طرف آتی ہیں، جو فرما بردار ہیں اس پر اللہ کا کرم ہوتا ہے۔ اور پھر جو فرعون کے اعتراضات تھے یا شبہات تھے جو سورۃ طٰہٰ میں بیان ہوئے ہیں، وہ پوچھتا رہا حضرت موسیٰ و ہارون علیہ السلام بڑی تسلی سے اس کی بات سن کے ان کا جواب دیتے رہے، یعنی مخالف کی بات کو ٹھنڈے دل سے سننا چاہیے اور پھر اس کا جواب بھی عقلی اور منطقی دینا چاہیے، یہ انبیاء کا طریقہ ہے۔ اور پھر اس میں ایک سوال علماء نے قائم کیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو آواز سنائی تھی اس درخت سے، انی انا اللہ رب العالمین، آپ نے جو آگ دیکھی، ایک ہرا ہرا سبز درخت ہے اور وہ جلا ہوا بھی نہیں ہے، ہر طرف اس کی سبزی ہے، لیکن اس میں سے آگ نکل رہی ہے اور آواز آئی کہ میں رب ہوں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیسے پہچان لیا کہ یہ واقعی اللہ کی آواز ہے؟ کیونکہ اور بھی مختلف نظر نہ آنے والی مخلوقات موجود ہیں، اللہ کے فرشتے بھی ہیں، اور جو بری مخلوق ہے وہ شیاطین بھی موجود ہیں، جن بھی ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتے، ہو سکتا ہے کسی اور کی آواز ہو۔ اس پر علماء فرماتے ہیں کہ جس طرح ہم انسان جو ہیں عالم شہادت یا ظاہری دنیا کی آوازیں ہم پہچان لیتے ہیں، مثلا انسانوں کی آواز بھی ہم پہچانتے ہیں، کوئی باہر مویشی کی آواز ہو اس کو بھی پہچانتے ہیں، یہ گائے کی آواز ہے، یہ بکری کی آواز ہے، یا درندوں کی کوئی آواز ہو سکتی ہے، گدھے کی آواز ہو سکتی ہے، تو انسان پہچان لیتا ہے۔ جس طرح انسان عام انسان عالم شہادت کی آوازیں پہچانتا ہے، اسی طرح جو انبیاء کرام علیہ السلام ہیں انہیں اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت دی ہوتی ہے کہ وہ عالم غیب کی آوازیں بھی پہچان لیتے ہیں، شیاطین کی آوازوں کو سن بھی سکتے ہیں، پہچان بھی سکتے ہیں، اور فرشتوں کی آوازوں کو سن بھی سکتے ہیں، پہچان بھی سکتے ہیں، اور خود اللہ رب العزت کی اس کی شان کے مطابق جو آواز ہے اسے بھی وہ پہچانتے بھی ہیں، سماعت بھی فرماتے ہیں، اور ان میں کوئی شک و شبہ نہیں ہوتا کہ یہ کس کی آواز ہے۔ تو وہ بالکل شرح صدر انہیں حاصل ہوتا ہے کہ یہ میرے رب کا کلام ہے، اللہ کی آواز ہے، اللہ کا ارشاد۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی اطاعت اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کی کامل اطاعت کی توفیق دے، آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔